کبھی کبھی انسان کی عقل اسے گمراہ کر دیتی ہے، مگر وحی کبھی راستہ نہیں بھٹکتی۔ دنیا صدیوں تک اس حدیث پر سوال اٹھاتی رہی کہ بھلا مکھی کو کھانے میں ڈبونے کا کیا جواز ہے؟ یہ تو گندگی ہے۔ کھانے میں مکھی گرتے ہی ہمارا پہلا رد عمل چیخ مارتا ہے، گندگی، جراثیم، بیماری۔ عقل کہتی اسے فوراً پھینک دو، مگر 1400 سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرما دی تھی جس کے سامنے آج کی جدید لیبارٹریاں سر جھکا رہی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو کر نکالو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا۔ آج سائنس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ ریسرچ بتا دی ہے کہ مکھی کے ایک بازو میں خطرناک جراثیم ہے تو اس کے دوسرے بازو پر دنیا کی سب سے بہترین اینٹی بائیوٹک موجود ہے۔ مکھی دنیا کی گندی ترین جگہوں پر بیٹھتی ہے، جب اس کے پروں پر بھی جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ بظاہر تو اسے مر جانا چاہیے تھا، مگر خود زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے پروں پر بیکٹروفیجز اور اینٹی مائکروبیل سسٹم رکھا ہے جو جراثیم کو مار دیتا ہے۔ جب مکھی کھانے میں گرتی تو اپنی جان بچانے کے لیے بیماری والا پر کھانے میں ڈبو دیتی ہے۔ اگر آپ نے اسے وہیں سے نکال دیا تو صرف زہر رہ جائے گا، لیکن جب آپ اسے پورا ڈبوتے ہیں تو دباؤ سے وہ شفا والا مادہ نکلتا ہے جو زہر کو وہیں نیوٹرل کر دیتا ہے اور وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ اس حدیث میں حکمت یہ ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور ایمان یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتار دی۔ یہ سائنس کی دریافت نہیں، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے بولتی ہی نہیں۔ حقیقت یہ کہ جہاں سائنس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں بلکہ سر جھکا دیا جاتا ہے۔